بے شک آپ اللہ سے مانگیں، بے شک آپ رسول اسلام سے مانگیں، بے شک سیدہ زہرا سے توسل کریں، بے شک مولا علی سے کہیں یا علی مدد، بے شک امام حسین سے مدد مانگیں، بے شک امام صادق سے مدد مانگیں. لیکن میں پوری ذمہ داری سے روایات اور احادیث کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں کہ جب بھی کوئی مومن اللہ کو پکارے، رسول کو پکارے، علی کو پکارے، امام حسن امام حسین کو پکارے، سیدہ زہرا کو پکارے، اگرچہ کہ آپ کی مشکل سنی جائے گی اور حل دیا جائے گا، لیکن علی کو اگر آپ پکاریں گے تب بھی علی خود آپ کی مشکل آسان نہیں کریں گے. علی آپ کا مسئلہ، آپ کی مشکل، آپ کی پریشانی آپ کے زمانے کے امام کے پاس بھیجیں گے. اگر آپ سیدہ زہرا سے اپنی حاجت طلب کریں، سیدہ زہرا آپ کی مشکل کو اپنے فرزند امام زمانہ کے پاس بھیجیں گے. اور میں جس شخصیت کی اب بات کرتا ہوں اسی پہ بات ختم کرتا ہوں، وقت ختم ہو رہا ہے. آیت اللہ حرم پناہی وہ شخصیت ہیں قوم میں، اب ان کا انتقال ہو چکا. آیت اللہ حرم پناہی وہ شخصیت کے جو صاحب کرامات تھے، بہت بڑے زاہد، بہت بڑے عارف، بہت بڑے فقیہ، مفسر. پاکستان میں شہید راہ خدا شہید عارف حسین الحسینی جب بھی کسی پریشانی میں مبتلا ہوتے تھے، جتنا عرصہ یہ ایران میں رہے، نجف میں رہے، تب بھی کسی عالم کے پاس نہیں جاتے تھے، ہمیشہ استخارہ لینے کے لیے آیت اللہ حرم پناہی کے پاس جاتے تھے. پاکستان میں جب آئے شہید حسینی، یہاں پر جب بھی کوئی بڑا فیصلہ کرنا ہوتا تھا تو سیدھا کسی کو فون کرتے تھے، عالم کو، وہاں موجود قوم میں طالب علم کو، جو آیت اللہ حرم پناہی کے پاس، اور ان سے کہو کہ میرے لیے استخارہ لیں. یہ آیت اللہ حرم پناہی خود فرما رہے ہیں کہ میرا دوست تھا کرج کا جس کا نام تھا شہریار. شاید یہ بات میں نے کی، لیکن اب چونکہ میں نے مسئلہ جو بیان کیا آپ کو کہ آپ بے شک اللہ سے مانگیں، اللہ آپ کی مشکل آسان فرمائے گا، رسول آپ کی مشکل آسان فرمائیں گے. لیکن کیسے؟ وہ خود آپ کی مشکل حل کریں گے، خود حل نہیں کریں گے. کس طرح سے؟ آپ کے مسئلے کو آپ کے زمانے کے امام کے پاس، آپ کے وارث کے پاس بھیجیں گے، امام زمانہ کے پاس. اب کیا فرماتے ہیں آیت اللہ حرم پناہی؟ تہران سے 2 گھنٹے کی مسافت پہ ایک شہر ہے جس کا نام ہے کرج. کرج میں ایک تاجر تھا جس کا نام تھا شہریار. یہ شہریار، جیسے اب گرمیاں شروع ہو رہی ہیں آپ کی ملتان میں بھی، لوگ کبھی کبھی یہاں سے مری نکل جاتے ہیں دوسرے شمال علاقوں میں. ایران میں بھی یہ رواج ہے کہ ایرانی گرمیوں میں ٹھنڈے علاقوں میں جا کے چھٹیاں مناتے ہیں، اور زیادہ تر پھر وہ زیارات کے لیے چلے جاتے ہیں مشہد وغیرہ، چونکہ مشہد ٹھنڈی جگہ ہے باقی شہروں کی نسبت. تو شہریار کرج سے انہوں نے 1 مہینے کا زادرہ اپنے ساتھ رکھا اور مشہد چلے گئے. جیسے ہی مشہد پہنچے، پہلے یا دوسرے دن یا تو ان کی جیب سے وہ رقم گر گئی یا کسی نے ان کی جیب کاٹ لی. اور جب انہیں پتہ چلا کہ میں تو زادرہ گنوا بیٹھا، اب پریشان ہوئے. لیکن اس پریشانی کی کیفیت میں کسی اور کے پاس نہیں گئے، کسی سے مدد کی درخواست نہیں کی، کسی عالم کے پاس، کسی مومن کے پاس، کسی ہیئت کے پاس، کسی ادارے کے پاس جا کے پریشانی بیان نہیں کی. کسی خود امام رضا علیہ السلام کے جو حرم میں دفتر بنے وہ بھی اس طرح سے مدد کرتے ہیں، پریشانی دو، وہ کہیں نہیں گئے. سیدھے امام رضا کی زری پہ چلے گئے اور کہا، اے امام رضا، میں آپ کا مہمان ہوں، میں مسافر ہوں، بہت دور سے آیا اور آپ کی خدمت میں آیا. آپ میرے میزبان ہیں، میں آپ کا مہمان ہوں، اور میرے ساتھ یہ پریشانی بن گئی. اب میں اپنی پریشانی آپ کے علاوہ کسی اور کے سامنے بیان نہیں کروں گا. آپ میری مشکل آسان کیجئے، اور اگر آپ نے میری درخواست قبول نہ کی، میری مشکل آسان نہ فرمائی، میری حاجت پوری نہ کی، تو میں کسی اور سے نہیں کہوں گا چاہے میں بھوکا مر جاؤں. یہ توسل کیا، مناجات کی، دعا کی، گریہ وزاری کی. اس کے بعد پلٹے، جا کے لیٹے اور ان کی آنکھ لگی. جب آنکھ لگی تو انہوں نے امام کو خواب میں دیکھا. خواب میں دیکھا، امام نے فرمایا کہ کل صبح آذان فجر کے بعد جو نمازی سب سے پہلے سین بزرگ کی طرف سے حرم کے اندر داخل ہو، اسے جا کے سلام کرنا اور جا کے اپنی مشکل بیان کرنا، وہ تمہارا مسئلہ حل کر دے گا. دوسرے روز صبح آذان فجر کے بعد جناب شہریار گئے. جیسی آذان فجر دیکھا سب سے پہلے کون آ رہا ہے؟ اسماعیل بے نماز. مشہد میں مشہور تھا وہ زائر جو کسی دن کو ترک نہیں کرتا تھا، ہر روز امام رضا کی زیارت کے لیے آتے تھے. اسماعیل بارش ہو، آندھی ہو، طوفان ہو، ژالہ باری ہو، برف باری ہو، کبھی نہیں چھوڑا. یہ اسماعیل بے نماز.
آئے, یہ بھی پہچانتے تھے چونکہ ہر سال آتے تھے شہریار, اور اس وقت مشہد اتنا پھیلا ہوا بھی نہیں تھا, تو پہچانتے تھے. تو جب دیکھا کہ جناب اسماعیل بے نماز ہے تو سوچا یہ تارک الصلاۃ شخص ہے, نماز بھی نہیں پڑھتا, وہ کیسے ممکن ہے کہ امام اس سے متعلق ہے. تو یہ سوچ کر کے ارادہ ترک کیا, اور پھر دن میں توسل کیا, کہا امام میں نے آپ کے سامنے اپنا مسئلہ بیان کیا, پھر سویا, پھر خواب میں اسی طرح سے امام نے فرمایا, پھر دوسرے دن جا کے رکا تو پھر وہی اسماعیل بے نماز. یہاں تک کہ تیسرے دن بھی جب ان کو یہی اشارہ ہوا خواب میں, اب تیسرے دن کھڑے, اور تیسرے دن بھی جب دروازے سے دیکھا کہ سب سے پہلا شخص اذان فجر کے بعد اسماعیل بے نماز داخل ہو رہے ہیں, تو اب یقین ہو گیا کہ یہ خیال نہیں ہے, یہ محض خواب نہیں ہے, امام یہی چاہتے ہیں کہ میں اسماعیل سے اپنی حاجت طلب کروں. اب شہریار آگے بڑھے, اسماعیل کے پاس پہنچے, سلام کیا, اپنا مسئلہ بیان کیا, تو وہ مسکرائے, کہا میں تو تیسرا دن ہے آپ کی امانت اٹھا کے لا رہا ہوں, آپ خود ہی نہیں مان لیتے, پاس نہیں آتے, اور میں اسی طرح سے آپ کی امانت لے کے واپس چلا جاتا ہوں, یہ آپ کی امانت ہے, گن لیجیے, کم تو نہیں ہے. تو شہریار کہتے ہیں میں نے گنا, نہ ایک تومان کم نہ ایک تومان زیادہ. مجھے بہت حیرت ہوئی, لیکن جو اسماعیل مجھ سے یہ کہہ کے آگے بڑھ گئے کہ آپ کی مشکل آسان ہو گئی, سنا آپ نے 1 مہینے کا قصد کیا, ارادہ کیا, تو جب آپ جانے لگیں, مشہد سے رخصت ہونے لگیں, چونکہ آپ میرے امام کے زائر ہیں, ان کے مہمان ہیں, تو جاتے ہو ذرا مجھے خبر کر دیجیے گا 1 دن پہلے, تاکہ میں آپ کو رخصت کروں احترام کے ساتھ, اور میں بھی ثواب میں شریک ہو جاؤں. تو ان کا ٹھیک ہے. تو اسی طرح سے جب ان کا مہینہ مکمل ہوا, جانے سے 1 دن پہلے شہریار نے جناب اسماعیل کو باخبر کیا کہ میں کل جا رہا ہوں. تو ان کا ٹھیک ہے, میں آؤں گا آپ کے ساتھ. اب وہ ان کا سامان اٹھایا, اثاثہ اٹھایا جناب اسماعیل نے, اور ساتھ چل پڑے. اور جب چل رہے تھے تو اسماعیل, جنہیں دنیا والے بے نماز کہتے تھے, اسماعیل بے نماز, آپ چلے جائیں مشہد میں ان کی قبر پہ, اب سنا ہے کہ اب نمازی ساتھ لکھا ہوا, ان کی تختی بدل دی گئی, اسماعیل نمازی, لیکن ایک عرصے تک بے نماز لکھا گیا تھا. تو کہا, وہ اٹھایا اثاثہ اور چل پڑے, اور رستے میں پوچھا شہریار بتاؤ جلدی پہنچنا چاہتے ہو یا دیر سے جانا چاہتے ہو معمول کے مطابق. تو کہا اگر جلدی پہنچ جائیں تو بہت اچھی بات ہے, کہا اگر جلدی آنا ہے تو پھر ہمارے پیچھے چلتے رہیں. چند قدم طے کیے, اور پھر ایک بازار سے خرابہ سا آیا جہاں سے کچھ سیڑھیاں شروع ہو رہی تھیں. اسماعیل نے کہا ذرا آنکھیں بند کر لیجئے, پھر آپ کو جلدی پہنچائے. تو شہریار کہتے ہیں میں نے آنکھیں بند کی, اور کچھ لمحوں کے بعد مجھ سے کہا کہ اب آنکھیں کھول لیجئے. جب میں نے آنکھیں کھولی تو میں نے خود کو ایک باغ میں پایا, درختوں کے درمیان, اور جب میں نے غور کیا تو مجھے لگا کہ یہ میری دیکھی ہوئی جگہ لگ رہی ہے, یہاں میں پہلے آتا رہا ہوں. اور جب میں نے غور کیا تو یہ میرے اپنے گھر کا باغ تھا, میری زمینوں میں, اور میں یہاں کھڑا ہوں اپنے گھر کے باغ میں. مجھے تعجب ہوا, میں نے پوچھا اسماعیل جی کیا ہوا کہ میں چشم زدن میں چند لمحوں میں مشہد سے کرج پہنچ گیا؟ کہ بس یہ آقا کی عنایت ہے, یہ آقا کی وجہ سے ہوا, اب میرے لیے قہوہ بناؤ اور رخصت کرو مجھے. وہیں پر اس نے سامان سے کیتلی نکالی اور آگ جلائی, قہوہ بنانے لگے. تو بس آخری جملہ عرض کر رہا ہوں. شہریار کہتے ہیں میں نے پوچھا اسماعیل سے کہ آپ اتنے قریب ہو امام زمانہ کے کہ امام نے آپ کو چنا, منتخب کیا, اور میری مدد کے لیے آپ سے کہا, بجائے سے کسی فقیہ سے کہیں, کسی مجتہد سے کہیں, کسی عالم سے کہیں, آپ سے کہا. اور آپ کو تو سب بے نماز کہتے ہیں, اور مشہد میں معروف ہے آپ کا نام, اسی نام سے شہرت رکھتے ہیں اسماعیل بے نماز. اس کی کیا وجہ؟ اسماعیل مسکرائے اور کہا شہریار لوگ سچ کہتے ہیں, اگر وہ مجھے بے نماز کہتے ہیں تو صحیح کہتے ہیں, اس لیے کہ کبھی مجھے کسی نے نماز پڑھتے نہیں دیکھا. کیوں؟ کہ اس لیے کہ میں اپنی زندگی کی اکثر نمازیں امام زمانہ کے پیچھے پڑھتا ہوں. لیکن جو چیز میں آپ کی خدمت میں آج کی حد تک عرض کر رہا ہوں, مانگنے والے نے, جناب شہریار نے امام رضا سے مانگا ہے, لیکن امام رضا نے اس کا مسئلہ کسے پیش کیا؟ ہمارے زمانے کے امام کو. اس لیے پہلے مرحلے میں لازم ہے ہم اپنے آقا کے ساتھ, اپنے مولا کے ساتھ, اپنے راہبر کے ساتھ, اپنے سید و سردار کے ساتھ, اپنے وارث کے ساتھ اپنا تعلق قریب کریں, مضبوط کریں. ہم اپنی باتیں اپنے آقا سے مانگیں, اپنے دل کی باتیں درد دل ان سے کریں. خلوتوں میں جوان بیٹھیں, اپنے آقا سے درد دل کریں, ان سے گفتگو کریں, راز و نیاز کریں,